تاریخ کے اوراق پر بے شمار نام لکھے ہیں، فاتحین کے، بادشاہوں کے اور جرنیلوں کے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف تاریخ میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ ایک ایسا ہی نام ہے صلاح الدین یوسف ابن ایوب، ایک ایسا حکمران جو تلوار کا بھی ماہر تھا اور دلوں کا بھی فاتح، ایک ایسا مجاہد جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا لیکن اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کیا۔ کون تھا یہ شخص؟ کیسے اس نے بکھری ہوئی امت کو متحد کیا؟ اور کیوں آج بھی اس کا نام سن کر دلوں میں جوش پیدا ہو جاتا ہے؟ جانیے ایک عظیم انسان کی مکمل کہانی، صرف ہمارے چینل قصے اور قیمتی سبق پر۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی میں چھپے ہیں ایسے سبق جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ سن 532 ہجری مطابق 1137 یا 1138 عیسوی کی بات ہے۔ عراق کے قدیم شہر تکریت میں دریائے دجنہ کے پانیوں کے قریب ایک کرد سردار کے گھر آنگن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نجم الدین ایوب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ گھر میں اذانیں گونجیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں، پڑوسیوں کو مبارکباد دینے آتے دیکھا گیا۔ نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ یہی یوسف آگے چل کر دنیا صلاح الدین کے نام سے جانے گی۔ لیکن اس رات خوشی کے ساتھ ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا۔ تکریت کے گورنر سے کسی بات پر سنگین تنازع کھڑا ہو گیا اور نجم الدین ایوب کو رات ہی میں شہر چھوڑنا پڑا۔ وہ اپنے نومولود بیٹے کو گود میں لیے اندھیری رات میں قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تکریت کی زمین اس بچے کے قدموں کا لمس بھی نہ جان سکی۔ بعد میں اہل علم نے کہا شاید اللہ کو یہی منظور تھا، یہ بچہ کسی ایک شہر کا نہیں پوری دنیا کا تھا۔ قافلہ رات بھر چلتا رہا اور صبح ہوئی تو موصل کی سرزمین سامنے تھی۔ پھر یہ خاندان حلب پہنچا، پھر بالبک اور آخر میں دمشق، جنت کا باغ کہلانے والا شہر۔ دمشق کی سبز فضاؤں، خوبصورت باغوں، علم کے چشموں اور اذانوں کی گونج میں یوسف بن ایوب جوان ہوا۔ نجم الدین ایوب ایک معزز، سمجھدار اور دیندار انسان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کو سب سے اہم سمجھا۔ گھر کے ماحول سے پہلا سبق ملا اللہ کے سامنے عاجزی اور انسانوں کے ساتھ انصاف۔ پھر مدرسے میں داخل کیا گیا۔ قرآن پاک سب سے پہلے حفظ ہرایا گیا، کیونکہ یوسف کے والد جانتے تھے کہ جو دل قرآن سے روشن ہو وہ کبھی تاریک نہیں ہوتا۔ پھر حدیث کا علم، پھر فقہ، پھر عربی ادب، پھر فلکیات اور ریاضی۔ صلاح الدین بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین تھے۔ ان کی یادداشت تیز تھی، سوالات گہرے تھے اور سیکھنے کا جذبہ بے پناہ۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، ان کی دلچسپی تلوار سے زیادہ کتاب میں تھی۔ وہ فوجی مشقوں سے زیادہ علماء کی صحبت میں وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ لڑکا ایک بڑے کمانڈر کا بھتیجا ہے لیکن گھوڑے سے زیادہ کتاب کا شوقین ہے۔ انہوں نے بعد میں خود کہا میری خواہش تھی کہ عالم بنوں، لیکن اللہ نے مجھے مجاہد بنا دیا اور شاید یہی میری اصل قسمت تھی۔ ان کے چچا اسد الدین شیر کو نور الدین زنگی کی فوج کے ایک اعلیٰ اور مشہور کمانڈر تھے۔ انہوں نے بھتیجے میں چھپی ہوئی بے پناہ صلاحیتوں کو پہچانا۔ ایک بار انہوں نے نجم الدین ایوب سے کہا بھائی یوسف کو صرف کتابوں میں نہ الجھاؤ، اس میں کچھ اور بھی ہے، کچھ ایسا جو شاید ہم دونوں مل کر بھی نہ بنا سکیں۔ اسے میرے ساتھ آنے دو، میں اسے وہ سکھاؤں گا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ یوں صلاح الدین کی زندگی کا ایک نیا باب کھلا۔ نور الدین زنگی، یہ نام اس دور کی مسلم تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھا ہے۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مسلم حکمران تھے، نہ صرف طاقت میں بلکہ تقویٰ میں، نہ صرف فوجی ذہانت میں بلکہ انصاف میں۔ وہ شب بھر نوافل پڑھتے، دن میں مسلمانوں کا درد محسوس کرتے۔ ان کا سب سے بڑا خواب، ان کی سب سے گہری آرزو، ان کی سب سے کثیر دعا بیت المقدس کی آزادی تھی۔ نور الدین کے دربار میں ایوب خاندان کو خاص مقام حاصل تھا۔ نجم الدین ایوب اور شیر کو دونوں ان کے قابل اعتماد ساتھی تھے۔ صلاح الدین نے اس دربار میں وہ تعلیم حاصل کی جو کسی مدرسے میں نہیں ملتی، حکمرانی کا فن۔ صلاح الدین نے غور و توجہ سے مشاہدہ کیا کہ نور الدین کیسے فیصلے کرتے ہیں، جب کوئی مظلوم آتا تو وہ کیسے سنتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیسے انصاف کرتے ہیں۔ جب فوج کو کوئی مشکل پیش آتی تو نور الدین کیسے ہر سپاہی کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔
جب کوئی عالم آتا تو کیسے اٹھ کر ادب سے استقبال کرتے ہیں، یہ سارے سبق صلاح الدین کے دل کی لوح پر نقش ہوتے چلے گئے۔ نور الدین نے صلاح الدین کو بالبک کا قلعہ دار مقرر کیا۔ یہ ایک اہم ذمہ داری تھی۔ شمالی لبنان کا یہ مضبوط قلعہ اسٹریٹجک لحاظ سے بے حد اہم تھا۔ صلاح الدین نے یہ ذمہ داری اس خوبی اور دیانتداری سے نبھائی کہ ہر طرف سے تعریفیں آنے لگیں۔ قلعے کی رعایا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ کبھی ظلم نہیں کرتے تھے، رشوت کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، فیصلوں میں امیر غریب کا فرق نہیں کرتے تھے اور اپنی رعایا کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب صلاح الدین کی زندگی ایک نئی سمت مڑی۔ مصر اس وقت بحران میں تھا۔ فاطمی خلافت کئی دہائیوں سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اندرونی سازشیں، وزراء کی چپقلش اور باہر سے صلیبیوں کا مسلسل دباؤ مصر تقریباً ٹوٹنے کے قریب تھا۔ صلیبی مصر کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصر فلسطین کی کنجی ہے۔ نور الدین نے شیر کوہ کو مصر بھیجا، مصر کو صلیبیوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچاؤ۔ شیر کوہ اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے گئے۔ صلاح الدین کی عمر اس وقت قریباً 15 سے 17 سال کے درمیان تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی بڑی مہم پر نکلے۔ مصر نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ وسیع صحرا جو آنکھوں کو حیران کر دے، عظیم دریائے نیل جو سبزہ لاتا ہے، پر اسرار احرام جو صدیوں کی تاریخ خاموشی سے سناتے ہیں، اور ایک تھکی ہوئی قوم جو بدعقیدگی کے اندھیرے میں گم تھی، یہ سب دیکھ کر صلاح الدین نے اپنے دل میں ایک عہد کیا، اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس ملک کو اسلام کی روشنی میں لائیں گے۔ 1169 عیسوی مصر کی فاطمی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اندرونی خانہ جنگی، بے ایمان وزراء کی سازشیں، صلیبیوں کا مسلسل بڑھتا ہوا دباؤ، ہر طرف سے مصر گھرا ہوا تھا۔ شیر کوہ نے مصر میں اپنی پوزیشن مضبوط کی، لیکن انہیں وہاں پہنچے ابھی چند ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ یہ خبر جب فاطمی خلیفہ العازد کے دربار میں پہنچی تو سوال اٹھا، اب کون سنبھالے گا؟ دربار میں بحث ہوئی، کئی نام آئے، امراء نے اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کی سفارش کی، لیکن آخر میں ایک نوجوان کا نام سب سے آگے نکلا، یوسف بن ایوب یعنی صلاح الدین۔ فاطمی دربار کے بعض وزراء خوش تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ نوجوان ناتجربہ کار ہے، اسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یوں صلاح الدین مصر کے وزیر بن گئے۔ پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ کوئی نہیں سوچتا تھا کہ یہ کرد نوجوان اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکے گا، لیکن صلاح الدین نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی۔ وزیر بنتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مصر کی فوج کو منظم کیا۔ پرانی فاطمی فوج جو اندرونی سازشوں کا شکار تھی، اسے نئے سرے سے ترتیب دیا، نئے سپاہی بھرتی کیے، انہیں تربیت دی، ان میں جذبہ پیدا کیا۔ پھر دینی اصلاحات کا کام شروع کیا۔ فاطمی دور میں کئی ایسی بدعات رائج ہو گئی تھیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ صلاح الدین نے یہ کام بڑی حکمت اور دانائی سے کیا۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی تشدد نہیں، آہستہ آہستہ قدم بقدم سنت کے مطابق کام ہوتا گیا۔ مدارس میں اہل سنت کی تعلیم شروع ہوئی، جمعے کے خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام لیا جانے لگا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ 1171 عیسوی میں آخری فاطمی خلیفہ العازد فوت ہو گیا۔ صلاح الدین نے فاطمی خلافت کا باب بند کر دیا اور مصر کو دوبارہ سنی اسلام اور عباسی خلافت کے دائرے میں لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی انقلاب تھا اور خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر۔ اب صلاح الدین صرف وزیر نہیں تھے، وہ مصر کے حقیقی حکمران تھے۔ ایک بار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مصر، یہ شام، یہ یمن، یہ سب اسی لیے ہیں کہ بیت المقدس آزاد ہو، باقی سب تیاری ہے۔